مولانا حکیم سرو سہارنپوری ایک مذہبی اسکالر اور معروف حکیم تھے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے انہوں نے اسلامی تعلیمات پر مبنی بے شمار پروگرام پیش کیے۔ آپ ایک ہر دل عزیز اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ حکیم صاحب ایک بہت ہی شفیق انسان، دوست، بہت عظیم حکیم، عالم دین اور لوگوں سے محبت کرنے والے انسان تھے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اتحاد بین المسلمین کے ایک بہت بڑے علم بردار تھے۔ حکیم سرو سہارنپوری صاحب سب کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی شاعری، پوری شاعری اگر ہم غور سے دیکھیں، ان کی نعتیہ شاعری، ان کے قصائد زخمۂ دل، ان کی نعتیہ شاعری ثنائے خواجہ، وہ ساری کی ساری شاعری انہوں نے بنیادی طور پہ ترویج اسلام کے لیے ہی وقف کر رکھی تھی، اور بہت خوبصورت شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں صرف نبی کی مدح نہیں ہے، بلکہ امت کی اصلاح کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ کار فرما ہے۔ ایسے بزرگ جن کی اس وقت اس معاشرے کو ضرورت تھی، جو معتدل مزاج تھے، اب اس آہستہ آہستہ اس معاشرے سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آدم سے لے کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا رہا، کلام اتارتا رہا، آیات بھیجتا رہا، اور انسانوں کی بدقسمتی یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے کلام کو گم کرتے رہے، بلکہ اس کے احکامات سے روگردانی بھی کرتے رہے۔ پھر اللہ نے اپنا آخری پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام بھی خود فرما دیا۔ اس کے اہتمام کے لیے اس نے لوگوں کو ذمہ دار قرار نہیں دیا کہ تم قرآن کی حفاظت کرنا، کیونکہ جب تک لوگ ذمہ دار قرار دیے گئے اس وقت تک اللہ کا کلام لوگ گم کرتے رہے۔ اب اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اسے نازل کر رہے ہیں، اس کا تحفظ بھی ہم کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے، بلکہ ہم اسے جمع بھی کرائیں گے، ہم اسے پڑھوائیں گے بھی، ہم اسے بیان بھی کرائیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ضمانت دی ہیں کہ جو کچھ قرآن اتارا جا رہا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اسے جمع بھی ہم کرائیں گے، اسے پڑھوائیں گے بھی ہم، اور اس کو بیان بھی ہم کرائیں گے۔ تو لہذا ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اللہ کا کلام انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جو حقیقتاً اللہ کے الفاظ ہیں۔ لہذا قرآن کے مفہوم کا کام ہدایت یابی ہے، اور قرآن کے الفاظ چونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، ان کا کام شفا یابی ہے۔ لہذا قرآن کو سمجھیے بھی تاکہ ہدایت ملے، اور قرآن کو پڑھیے اور سنیے بھی تاکہ شفا نصیب ہو۔ حکیم صاحب میرے استاد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، اور میرے دوست بھی تھے۔ مطلب میں اپنے ایک استاد سے محروم ہو گیا، ایک دوست سے محروم ہو گیا، ایک اچھے ساتھی سے محروم ہو گیا۔ مطلب ان کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ تھی، مطلب کسی بھی حوالے سے دیکھ لیا جائے اس میں کوئی کجی نہیں تھی، وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بات کا انہیں سب سے زیادہ خیال تھا، وہ ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے کہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو اور ہمارے آباء و اجداد کو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں اپنے رویوں اور اپنے کردار کے حوالے سے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی اولاد ہیں، اور یہ ان کی شفقت، ان کی نگرانی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی برائیوں اور خرابیوں سے محفوظ رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔
27 رجب کی تاریخ کائنات کی سب سے عظیم تاریخ ہے کہ اس میں دنیا کا وہ نادر الوجود سفر وجود میں آیا کہ جس میں ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا زمینی سفر اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہمان کو پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے بیت المعمور تک اور بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے 70,000 پردے حجابات کے طے فرمائے۔ آپ خواب راحت میں تھے، ام ہانی کے گھر آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق کو ذوق لقا آج کی رات ہے۔ حکیم سید محمود احمد صاحب سرف سہارنپوری سے میرا تعلق 2 عشروں سے زیادہ وقت پر محیط ہے۔ حکیم صاحب ایک قادر الکلام شاعر ہونے کے علاوہ ایک جید عالم دین بھی تھے۔ ہمارے ہاں یہ علمی روایت رہی ہے کہ جو لوگ علم دین سے وابستہ ہوتے ہیں وہ علم طب سے بھی وابستہ رہتے ہیں۔ طب کو وہ بطور ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں اور دین کا علم اپنے ذوق کی وجہ سے اور سوسائٹی میں دعوت اور اصلاح کی وجہ سے۔ تو حکیم صاحب اسی روایت کے آدمی تھے، اور میرے علم کی حد تک راولپنڈی شہر میں شاید وہ اس روایت کے آخری آدمی تھے۔ ایک قادر الکلام شاعر ہونے کے ناطے ان کے جو مجموعہ ہائے کلام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نعت، حمد، منقبت اور دیگر موضوعات پر اپنی قدرت کلام کا اظہار کیا ہے۔ دین کے ساتھ اپنی رغبت کی وجہ سے جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ان کے ہاں رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جب بھی نعت کہی، جب بھی حمد لکھی، جب بھی کوئی منقبت لکھی، انہوں نے اس باریک فرق کو ملحوظ رکھا جو بالعموم ہمارے شعراء نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کے رسولوں کے ساتھ تعلق، صحابہ کرام کے ساتھ تعلق، پھر اولیاء امت اور امت کے صالح لوگوں کے ساتھ تعلق، یہ ہماری روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ خوش قسمتی اپنی سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریباً 10-12 سال سے ایک تعلق رہا ہے حکیم صاحب کے ساتھ، اور اس عرصے میں نے بہت سے پروگرام ٹی وی پر بھی ان کے ساتھ کیے، ریڈیو پاکستان پہ بھی بہت سے پروگرام میں ان کے ساتھ شرکت کا موقع ملا۔ جن چیزیں جو مجھے بہت اہم محسوس ہوئیں، ایک تو یہ کہ ان کے اندر فکر جو تھی وہ بالکل ان کی صاف شفاف تھی، فکری اعتبار سے وہ ایک پکے اور سچے مسلمان انسان تھے۔ دوسری جو چیز بہت اہم ان کے اندر نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر ان کا اخلاقی رویہ اور اخلاقی معیار اور مقام جو تھا وہ بہت بلند تھا۔ اور تیسری بات جو بہت اہم نظر آتی ہے ان کے اندر وہ یہ تھی کہ ان کو پاکستان سے بے پناہ محبت اور بہت گہرا تعلق تھا، اور وہ مسلسل اسی جد و جہد میں رہے کہ کسی طرح اس پاکستان کے اندر جو مملکت خداداد پاکستان ہے اس کے اندر صحیح معنی میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے کہ جہاں تہذیب، تمدن اور روایات اسلام کے مطابق پروان چڑھیں، اور جہاں پر نظام حکومت ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اور فلاح و سعادت کی ساری صورتیں لوگوں کو مہیا ہوں۔ اس کے لیے وہ ساری عمر جد و جہد کرتے رہے۔ حکیم صاحب کے اندر بڑی قناعت تھی اور بہت ہی عاجزی اور انکساری تھی۔ ان کی اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے بہت قریب ہو جاتے تھے، حالانکہ ان کا علمی اعتبار سے مقام بہت بلند تھا۔ تو آپ قرآن کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں کہ قرآن کی نظر میں فلسفہ شہادت ہے کیا، شہید کا مقام کیا ہے، شہید کا رتبہ کیا ہے۔ جہاں تک فلسفہ شہادت کا تعلق ہے تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو جھنڈا عطا فرمائے امامت نسل انسانی کا، جس کے لیے قرآن میں کہہ دیا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی ان کے اس کارنامے کے سر انجام دہی کے بعد جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا تھا کہ اللہ کا پہلا گھر بنایا،
اللہ نے انہیں نسل انسانی کا امام بنایا، اور یہ امامت ان کی نسل میں ان لوگوں کا مقدر ٹھہری جو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ بے شک۔ اور حضرت ابراہیم کا نقش قدم کیا ہے کہ ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان، ہجرت ان کے ہاں، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا ان کے ہاں، یعنی اللہ کے نام پر ہر چیز قربان۔ پھر جب یہ منصب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خانوادے اور آپ کی امت کے پاس آیا تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ایک معتدل امت بنایا گیا ہے، تم نمونہ ہو ساری نسل انسانی کے لیے، حق کا، صداقت کا، تقوی کا، بے شک۔ خدا ترسی کا، انسان دوستی کا، امن کا، اور اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے۔ بے شک۔ اور جس طرح یہاں تمہیں نمونہ بنایا ہے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہو، اور آخرت میں پیمائش اعمال تمہاری ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق، اور ساری نسل انسانی کی آزمائش ہوگی تمہارے کردار کے مطابق۔ بے شک۔ تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو وہ منصب ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عربی زبان میں لفظ شاہد بھی موجود ہے گواہی کے معنوں میں، لیکن قرآن مجید اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو شاہد نہیں کہتا، شہید کہتا ہے۔ اور صاحبان علم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ وہ باب ہے کہ جس میں شدت معنی کا اظہار ہوتا ہے۔ بے شک۔ یعنی شاہد صرف گواہی دینے والا، گواہی دینے کے بعد اس کی شہادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اپنی جان کا نذرانہ دے کے اس مقام پر آتا ہے اس کی شہادت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اب ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں جان دے کے اپنے اس اقرار شہادت کی صداقت بیان کرنی پڑتی ہے، تو یہ وہ مقام ہے کہ جو شہادت کبریٰ کا مقام ہے، کہ آدمی گردن کٹا کے اور خون بہا کے اور مال و دولت، آل و اولاد سب کچھ قربان کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حکیم سید سر سہارنپوری صاحب سے پچھلی 2-3 دہائیوں سے تعلقات رہے ہیں، خاص طور پر انجمن فیض الاسلام کے ساتھ جو ان کی وابستگی تھی اور جس طرح وہ ہمارے ساتھ ہر قسم کی معاونت کرتے تھے، تو اس سلسلے میں میری اور ان کی بڑی آپس میں رفاقت تھی۔ وہ ایسے نابغہ روزگار اور ہماجت شخصیات میں سے تھے جو عالم بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، جو فلسفی بھی تھے اور جو اسکالر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت معتدل مزاج قسم کی شخصیت سے وہ فرقہ بندی اور علاقائیت اور اس قسم کے دوسرے تعصبات سے بہت بالا تر تھے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی۔ ناظرین اکرام، آج یہ پروگرام جو حکیم سر سہارنپوری کے صاحب کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ پی ٹی وی کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں حکیم صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً حکیم سر سہارنپوری جیسی شخصیات دنیا میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی شخصیات یقیناً معاشرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند، سود مند ہوتی ہیں۔ وہ ایک محب وطن، ایک عظیم اسکالر، شاعر، ادیب اور فلسفی آدمی تھے، جنہوں نے ساری زندگی وطن سے محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جس طریقے سے روحانی، جسمانی اور اسی طریقے سے دیگر امور میں ان کی مسیحائی کی، وہ یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی سعادتوں سے نوازا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت، اس کی رہنمائی کے لیے
قرآن مجید نازل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. لہذا ماہ رمضان کی خصوصیات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں آج کمر ہمت باندھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سعادتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں کہ اس میں ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اور ان احکامات میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہے. وہ بہت اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر، اعلیٰ پائے کے محقق اور اعلیٰ پائے کے مفکر، دینی عالم، اس کے علاوہ وہ معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں. انہوں نے اپنے مداحوں میں ایسا تاثر چھوڑا ہے کہ اب تک ان کے جتنے بھی مداح ہیں وہ ان کو یاد کر رہے ہیں اور بہت غمزدہ ہیں. واجب الاحترام جناب سر سہارنپوری کی نظر چند اشعار ہدیۃً پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے، وہ سرو خوش خرام ابھی کل کی بات ہے، چرچا تھا اس کا عام ابھی کل کی بات ہے. ایک ماہتاب مہر و وفا مہر علم و فن تھا ہم سے ہم کلام ابھی کل کی بات ہے. تھا زمزمہ تراز ریاض رسول میں وہ قادر الکلام ابھی کل کی بات ہے. دانشوران وقت کی فہرست خاص میں شامل تھا اس کا نام ابھی کل کی بات ہے. پہلے دل و نگاہ کی اگلی صفوں میں تھا وہ صاحب مقام ابھی کل کی بات ہے. پیر مغاں تھا بادہ کشان سخن کا سرو، پیر مغاں تھا بادہ کشان سخن کا سرو، چلتا تھا دور جام ابھی کل کی بات ہے. بیٹھے بٹھائے راہیے ملک عدم ہوا تھا مستقل قیام ابھی کل کی بات ہے. بزم سلام و نعت میں تنویر قادری، بزم سلام و نعت میں تنویر قادری، ملتے تھے صبح و شام ابھی کل کی بات ہے. وہ سرو خوش خرام ابھی کل کی بات ہے، چرچا تھا اس کا عام ابھی کل کی بات ہے. میں درخواست کرتا ہوں جناب حکیم صاحب سے کہ وہ ان تینوں مرحلوں سے متعلق ناظرین کو مستفید فرمائیں. پہلا واقعہ جو ہے جس کے لیے سفر کا پہلا مرحلہ ہم کہیں، جو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ یوں سمجھیے کہ معراج کا وہ حصہ ہے جو زمینی سفر ہے. یہ مسجد حرام سے لے کے اور مسجد اقصیٰ تک. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں رکھیں اور جنہیں دکھانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر مبارک پر بلایا، تو اس میں ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ جب یہ طے ہوا تو سارے انبیاء اور رسول وہاں اکٹھے ہیں، اور آپ نے جاتے ہوئے بھی نماز میں ان کی امامت فرمائی ہے، اور معراج سے واپس آتے ہوئے بھی ان کی امامت فرمائی ہے. یہ سرکار کو امام الانبیاء کہا. جی ہاں، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص واقعے کے اظہار کے لیے معراج کے سفر کا یہ حصہ نماز کی امامت سے شروع کیا ہے. کیونکہ اب امامت نسل انسانی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ خاص کو عطا فرما رہے ہیں کہ جسے قیامت تک نسل انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مامور فرما دیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، اور آپ پر اللہ نے اپنی کتاب بھی مکمل کر دی اور اپنا دین بھی مکمل کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حکیم سر سہارنپوری، ہمارے والد محترم، ہمارے لیے ایک قیمتی متاع، جن کی شخصیت اور جن کا عمل ہمارے لیے ہر لمحہ رہنمائی کرتا تھا، ان کا آج ہم جس مقام پر بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں، ان کی تربیت کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ہمیں جو ہے حق کا راستہ دکھایا ہے اور سیدھے راستے پہ چلنا سکھایا ہے،
اور دین پر عمل کرنا سکھایا ہے، نماز اور دینی احکامات کی پابندی سکھائی ہے، اور لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش ہونا سکھایا ہے، اور لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ جو ہے کسی مریض کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو بغیر پیسوں سے بھی دوا دیں تاکہ وہ شفا یاب ہو اور آپ کو دعا دے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، جہاں سے اس کو ملے وہ حاصل کرے، اور وہ اپنی اس علمیت کو جو ہے وہ آگے بڑھائے۔ ہم لوگ آپس میں بہن بھائی سب جو ہے اپنے والد محترم کو اپنے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تصور کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت تھے، اور ان کا رابطہ دنیاوی طور پہ تو ہم سے ختم ہو گیا ہے، لیکن دینی لحاظ سے ہمارے ساتھ قائم و دائم ہے۔ ہمارا ہر نیک عمل ان کے لیے باعث اجر ہے، اور ہمارا ہر نیک عمل ان کے لیے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی باعث اجر ہے۔ تو ہم اپنے والد کے جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں علوم، علم الادیان اور علم الابدان، دونوں علم ہمارے خاندانی ہیں۔ وہ اپنی نسل کے 8ویں نمائندہ تھے، اور انہوں نے اپنی 9ویں نمائندہ کو تیار کیا۔ ہم تینوں بھائی جو ہیں طبیب بھی ہیں اور حکمت کے پیشے سے منسلک بھی ہیں، اور حکمت کے پیشے سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور حکیم صاحب یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب پیش ہوں گے تو ان کی حیثیت ایک نفس مطمئنہ کسی ہوگی کہ جس نے وہ کام زندگی میں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے توقع رکھتا ہے۔ اور بلا شبہ حکیم صاحب اس معاملے میں صرف شاعروں کے لیے نہیں، ادیبوں کے لیے نہیں، بلکہ داعین حق کے لیے بھی ایک مثال چھوڑ گئے ہیں۔ اور نئی نسل کہ ہاں چاہیے نئی نسل کو کہ ان کی اس زندگی سے، ان کے کاموں سے اور ان کی ساری برکتوں سے استفادہ کرے اور اس روایت کو آگے بڑھائے۔ آپ کی ادبی، مذہبی اور حکیمانہ خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔